آج میں اپنے معمول کی کارروائی میں مصروف تھا۔ سوموار کا دن تھا جب مجھے جیل کے احاطے میں ایک آدمی کے چلانے کی آواز آئی۔ یہ بوڑھا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ کہنے لگا کہ ایک بزرگ فضول سی ضد لے کر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا وہ بزرگ ہے تو اسے مجھ سے ملنے دو، کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ اس نے بزرگ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میری نظر اس آدمی پر پڑی تو کہیں سے بھی وہ بزرگ نہیں لگ رہا تھا۔ عمر 50 سال ہو گئی اور چہرے پر داڑھی۔ ایسے لوگوں کو میں دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیتا تھا جو 50 کی عمر میں ہی بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے اسے دیکھا، کہنے لگا میری مدد کیجیے، میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بلکہ حادثہ ہو گیا۔ وہ تو رونے پر اتر آیا۔ مجھے وہ ناٹکی لگا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، چائے پلائی اور پوچھا کہ آپ بتائیں کیا بات ہے۔ تب اس بوڑھے نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کیا بتاؤں، زمانہ بہت عجیب ہو گیا۔ میرا پوتا چوری ہو گیا۔ میں نے جس پوتے کے پیدا ہونے کا انتظار کیا وہ چوری ہو گیا۔ بوڑھے کی بات سن کر مجھے ہنسی بھی آئی۔ چوری کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ پوتا تو چوری نہیں ہو سکتا، یا تو اغوا ہو سکتا ہے یا پھر کسی کے ساتھ خود چلا گیا ہوگا۔ نہیں جی، وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، تو خود کیسے جا سکتا ہے؟ نہ ہی کوئی اسے اغوا کر سکتا ہے۔ میرا پوتا چوری ہو گیا۔ بوڑھے کی بات سن کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا حضرات۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس عمر میں ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ گھر جائیں تو بہتر ہوگا، ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے اس بوڑھے کو سختی سے کہہ دیا تھا۔ تبھی وہ جلال میں آ کر غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں تمہیں کوئی مسئلہ لگ رہا ہوں؟ میں سچی بات کر رہا ہوں۔ میری بہو امید سے تھی، لیکن اس کا بچہ چوری ہو گیا، یعنی میرا پوتا چوری ہو گیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تمہیں کوئی سٹھیایا ہوا بوڑھا لگتا ہوں؟ میری عمر صرف 50 سال ہے۔ وہ تم ایسے بے بنیاد باتیں کر رہے ہو۔ جلدی سے تھانے میں میری رپورٹ درج کرو اور ہاسپٹل جا کر تفتیش کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا جناب، آپ اس طرح ایک افسر کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے۔ لیکن بوڑھا جذباتی ہو رہا تھا۔ بولا کہ اگر تم نے میری رپورٹ درج نہیں کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا تھا، کیونکہ چال ڈھال سے اور جس گاڑی میں وہ بوڑھا آدمی میرے تھانے میں آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے کا رویہ اس کا بالکل مختلف تھا، اب غصے میں وہ ایک مختلف انسان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کے لیے رجسٹر جیسے ہی نکالا اور کانسٹیبل وغیرہ سے کہا کہ جا کر ہاسپٹل میں پتہ کرو کیا بات ہے، کیا واقعی ان کی بہو کا بچہ چوری ہو گیا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی میری طرف گھری ہوئی نظر سے دیکھ کر بولا، تم نے سنا نہیں؟ تم خود جا کر چیک کرو کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ ان چھوٹے بچوں کو کیا پتا، یہ تو کل کے لوگ ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہاسپٹل میں جا کر کیا ہوگا۔ میری بہو کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ بوڑھا آدمی بضد تھا کہ مجھے ہسپتال جا کر اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ تفتیش کروں تبھی پتہ چلے گا کہ وہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ بوڑھے کی پرزور درخواست پر میں خود اٹھا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا تو بوڑھا گاڑی بھی خود چلا رہا تھا۔ میرا نام محمد بشیر ہے بیٹے۔ وہ بہت معزز آدمی معلوم ہوتا تھا، اور جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں دکھ ہوا ہوگا۔ دراصل میں یہاں کا بہت بااثر آدمی ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہ پڑتی اگر میں خود اس معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جاتا، پھر کسی اثر و سوء کو استعمال کر کے اس معاملے کی جانچ کر لیتا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، میں نے تمہیں اس لیے زحمت دی کیونکہ میں تمہاری پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں سے تمہاری نیک شہرت کے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک نیک افسر ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو اور کبھی بھی کسی کا مسئلہ حل کیے بغیر اسے جانے نہیں دیتے۔ میں جانتا تھا کہ تم نے مجھے بوڑھا سمجھ لیا، اسی میں نے تم پر تھوڑا غصہ کیا۔ یقین کرو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میری بہو امید سے تھی، ہم سب اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ میرے گھر میں پہلے بچے کی اولاد دیکھنے کی خوشی کس کو نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا بھی پہلا بیٹا ہے، یعنی میں نے سب سے بڑے بیٹے کی شادی کی اور اب اسی کی اولاد دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر دیکھو بھلا، میں تمہیں تفصیل میں بتاتا ہوں۔ کل ہی کی بات ہے، میری بہو نے مجھ سے کہا کہ ابا جی ہاسپٹل چلتے ہیں، مجھے چیک کروانا ہے۔ اب ظاہر ایسی حالت میں بچوں کے چیک اپ تو ہوتے رہتے ہیں۔ میرا بیٹا نوکری میں مصروف رہتا ہے۔ میں اپنی بہو کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ میں نے ہاسپٹل کے ریسیپشن پر نام لکھوایا۔ ہم لوگ اندر گئے۔ اب میں عورتوں کے معاملات میں تو دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں باہر بیٹھا رہ گیا۔ میری بہو کے بارے میں مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ دیر کے بعد وہ آئیں گی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بہو 3 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ جب وہ باہر نہیں آئی تو مجھے خود ہی کمرے کے دروازے پر دستک دینا پڑی۔ اندر سے جواب نہیں آیا۔ میں باہر بیٹھ گیا کہ شاید اس طرح دروازہ بجا کر
اندر جانا مناسب بات نہیں ہے۔ باہر بیٹھ کر میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے مجھے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی بہو کو آواز دی، کہنے لگی کہ ابا جی بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ میں پھر بھی اندر نہیں گیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ خود ہی کھلا۔ ایک نرس نے دروازہ کھولا۔ سامنے میری بہو بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہنے لگی ابا جی آپ دیکھ نہیں رہے، میرا بچہ چوری ہو گیا۔ کیا مطلب ہے بیٹا تمہارا؟ بچہ کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ ابا جی میرا بچہ چوری ہو گیا، میں خالی ہو گئی ہوں، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میری بہو اتنا رو رہی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ میرا غصہ ادھر ہی رک گیا تھا، کیونکہ میں اس وقت اپنی بہو کے غم و غصے اور اس کے دکھ درد کو سمجھ پا رہا تھا۔ کوشش کر رہا تھا کہ اسے چپ کراؤں، اس کا غم کم کر دوں۔ میں نے اپنے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال بہو کافی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں رو رہی ہے، وہاں سے اٹھنے کو ہی تیار نہیں۔ کہہ دیا کہ جب میرے پیٹ میں میرا بچہ ہی نہیں رہا تو میں گھر جا کر کیا کروں، اپنے شوہر کو کیا بتاؤں؟ میں نے تو اپنے بچے کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتا پھر بھی دل کو سکون ہوتا کہ کم از کم میں نے اسے دیکھ تو لیا، مگر یہاں تو میرے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر اسے ایک ہی بات کہی تھی، بشیر صاحب یہ تو سیدھا سیدھا ہاسپٹل کا کیس لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہسپتال والوں نے ہی وہ بچہ غائب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو اور وہ آپ کو بتانا نہ چاہتے ہوں، کیونکہ کوئی تیسرا شخص اس سارے کیس میں ملوث نہیں ہے، صرف وہ ہاسپٹل گئی ہیں۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد ہی تو بچے کی چوری ہونے کی بات آپ نے مجھے بتائی، اور اگر اس کمرے کے علاوہ وہ کہیں گئی بھی نہیں تو پھر اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان کا بچہ اس دنیا میں آیا تو ہے مگر آپ تک نہیں پہنچا۔ نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو میری بہو کو تو پتا ہوتا۔ تم بے شک چل کر اسے بات کر لو۔ نہ ہی اس کا کوئی آپریشن کیا گیا اور نہ ہی اس کے ہوش و حواس میں یہ بات ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہو، تو یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اتنا آسان تو نہیں کہ حمل گزر جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ میری بہو اپنے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہی ہے بیٹا، کوئی تو بات ہوگی۔ میں خود حیران ہوں اس بات پر۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا ممکن ہے کہ تم میری بہو کو بہت اچھی طرح دیکھ لو۔ بشیر محمد یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہم ہسپتال آ گئے۔ میں گاڑی سے اترا۔ انہوں نے کہا کہ میری بہو وارڈ میں ہے، تم چل کر اس سے ملو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی بہو سے مل کر کیا کر لوں گا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں پہلے ہاسپٹل کا جائزہ لیتا ہوں۔ ان کی بہو الٹرا ساؤنڈ کروانے آئی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے والا کمرہ بھی انہیں یاد تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بہو یہیں آئی تھی؟ بشیر محمد نے ہاں میں سر ہلایا تو میں نے دیکھا وہاں ایک ریسیپشنسٹ بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ لوگ کل پرسوں ہی ہاسپٹل آئے تھے، ان کی بہو کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ میں نے اس سے تصدیق کی کہ وہ واقعی امید سے تھی اور ان کا الٹرا ساؤنڈ ہونا تھا۔ پھر میں نے ریسیپشنسٹ سے اگلا سوال کیا کہ اگر وہ امید سے تھی تو پھر ان کا بچہ کہاں گیا؟ میری بات سن کر اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر؟ مجھے کیا پتا کہ ان کا بچہ کہاں گیا؟ اس بات کی ذمہ داری میری تو نہیں ہے، میں تو صرف یہاں بیٹھ کر پرچیاں بناتی ہوں۔ اس کی بات میں سمجھ گیا کہ ظاہر ہے یہ ریسیپشنسٹ کا کام نہیں تھا۔ پھر میں نے الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر کو ڈھونڈا مگر سب نے ٹکا کر جواب دے کر مجھے لاجواب کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے پیٹ سے بچہ چوری ہو جائے اور کچھ بن نہ سکے۔ میں نے ہاسپٹل کے ٹیکنیشین سے کہا کہ مجھے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز دکھائی جائیں۔ جب میں نے یہ بات ٹیکنیشین سے کہی تو وہ تھوڑا ہڑبڑا گیا اور بولا کہ معاف کیجیے گا، مجھے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلے آپ مجھے اس بات کی وضاحت دیں کہ آپ یہ سب کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آدمی جو آپ کو کہتا ہے کہ اس کی بہو کے پیٹ سے بچہ چوری ہو گیا، یہ تو بہت ہی بے وقوفی والی بات ہے۔ میں اس بات کی بنیاد پر میں آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتا۔ ٹیکنیشین کی بات سن کے مجھے برا تو لگا تھا، لیکن وہ کسی حد تک ٹھیک بھی کہہ رہا تھا۔ انسان قانون سے ماور ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ پہلے آپ مجھے اپنی بہو سے ملوا دیجیے، میں اسے بات کر لیتا ہوں، پھر میں دوبارہ یہاں آؤں گا۔ بشیر محمد نے کہا کہ اس کی بہو تو گھر واپس جا چکی ہے، اس کا بیٹا نوکری سے فارغ ہو کر آیا اور اپنی بیوی کو ہاسپٹل سے گھر لے گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اور بھی بہتر ہے، اسی طرح میں آپ کے بیٹے سے بھی مل لوں گا اور آپ کی بہو سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بشیر محمد نے حامی بڑھ لی اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں اس کے بیٹے سے ملا۔ اس کا بیٹا واقعی پریشان تھا مگر وہ اپنی بیوی سے کچھ ناراض بھی دکھائی دیتا تھا۔ جب میں نے اس کی بہو سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن مجھے وہ آنسو کچھ بناوٹی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ محترمہ جب تک آپ بتائیں گی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں آپ کو انصاف کیسے دلا سکتا ہوں، تفتیش کیسے کروں؟
مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سچ بول رہی ہیں یا ہاسپٹل والوں نے کچھ کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ مزید رونے لگی اور بولی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گی؟ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے؟ میری گود جڑ گئی اور آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ اسے بات کرنے کا بہت ہنر آتا ہے۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تیار تھا۔ وہ ذرا بھی نہیں ہچکچائی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے سے سب کچھ سوچ کر بیٹھی ہے۔ بات مجھے عجیب لگی مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ عورت باتوں میں بہت ماہر تھی۔ وہ بات کو گما دیتی اور پھر آنسو بہانے لگتی۔ مجھے وہ بوڑھا بھی معصوم لگا اور اس کا بیٹا بھی، دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ ان کے چہرے صاف بتا رہے تھے کہ وہ سچ میں دکھ میں ہیں۔ ایک شک مجھے اس عورت پر ہو رہا تھا اور دوسرا ہاسپٹل کے ٹیکنیشین پر۔ ان دونوں میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا جو چھپایا جا رہا تھا۔ میں چونکہ مجرموں کی نفسیات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب مجرم کو دباؤ میں لایا جائے تو وہ سچ بول دیتا ہے یا کم از کم گھبراہٹ ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے بوڑھے آدمی کو تسلی دی اور اس کے بیٹے سے کہا کیا فکر نہ کرے، آپ کے والد ایک معزز آدمی ہے، میں مجرم کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے وہ کہیں بھی چھپا ہو۔ جب میں نے یہ بات کہی تو میں نے اس عورت کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اصل راز اسی کے پاس ہے، مگر چونکہ وہ ان کے گھر کی بہو تھی اس لیے میں کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ یہ لوگ ناراض ہو جاتے۔ اس لیے میں خاموش اور فیصلہ کیا کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں تھانے واپس آیا اور اس کیس پر کام کرنا شروع کیا۔ میں نے تفصیلی رپورٹ تیار کی جس میں واقعے کی مکمل تفصیل، دن اور تاریخ سب کچھ لکھ لیا۔ اب میرے پاس FIR بھی تھی اور مکمل معلومات بھی تھی۔ اسے میں ہاسپٹل جا کر CCTV فوٹیج دیکھ سکتا تھا، لیکن رات کافی ہو چکی تھی اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ صبح جا کر سب دیکھوں گا۔ رات بھر میں اسی معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ بشیر محمد، اس کی بہو اور اس کا بیٹا عدنان، آخر کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا۔ لاکھ سوچنے کے باوجود بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک ماں بھلا اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو، اس کی عزت بڑھے، مگر یہاں معاملہ کچھ اور لگ رہا تھا۔ اس عورت کا انداز اور نظریں چرانا مجھے کچھ مشکوک لگا۔ میں نے پہلے بھی کئی مجرموں کو ایسے ہی دیکھا تھا۔ صبح ہوتی ہی میں سیدھا ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ہاسپٹل کافی سنسان تھا۔ میں ٹیکنیشین کے کمرے میں گیا اور سیکیورٹی گارڈ کو بتایا کہ میں انسپیکشن کے لیے آیا ہوں اور کیمرے چیک کرنے ہیں۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ ٹیکنیشین 1 گھنٹے میں آ جائے گا، مگر میں نے کہا کہ میں انتظار نہیں کر سکتا اور خود چیک کروں گا، تم مجھے چابی دے دو۔ نہ جانے کیسے اس نے مجھے چابی دے دی۔ میں نے کمرہ کھولا، اندر عجیب سا ماحول تھا، جیسے کسی کرپشن کی بو ہو۔ میں نے کمرہ چیک کیا مگر کچھ خاص نہیں ملا، صرف ایک چھوٹا سا بکسا پڑا تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ راز ہے، مگر میں اسے نہیں کھول سکتا تھا۔ پھر میں نے کمپیوٹر کھولا، کیمرے کی فوٹیج دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسی دن کی تاریخ ڈالی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس دن کی ویڈیو ڈیلیٹ کی جا چکی تھی۔ اس بات سے میرا شک اور مزید بڑھ گیا، کیونکہ اگر دال میں کچھ کالا نہ ہوتا تو ہاسپٹل کے کیمرے سے اس دن کی ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کی جاتی؟ مجھے اس ٹیکنیشین پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ میں سوچا کہ اتنے سارے سراغ ڈھونڈنے کے باوجود بہتر یہی ہوگا کہ میں اس آدمی کو بھی تھانے لے جاؤں اور سب سے ایک بار تفتیش کر لوں، مگر اس بوڑھے میاں کو کیسے اس بات پر راضی کروں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ کی گئی ویڈیو کے بارے میں مجھے بتا دے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ بھی ہاسپٹل آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی جیسے روح نکل گئی۔ میں نے کہا اس دن تو میں بغیر کاغذات اور وارنٹ کے آیا تھا، اگر میں چاہوں تو آج تمہیں بھی گرفتار کر سکتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے اس دن کی ویڈیو دکھا دو جو تم نے ڈیلیٹ کر رکھی ہے۔ ٹیکنیشین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے ویڈیو دینے سے انکار کر دیا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح نہیں مانتے تو میں تمہیں تھانے لے جاؤں گا، پھر ویڈیو کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لوں گا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا اگر تم نے ویڈیو دیکھ لی تو میری عزت پر حرف آ جائے گا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میرے لیے یہ نوکری بھی ضروری ہے اور میری عزت بھی۔ میں نے کہا پھر سچ سچ بتا دو کہ بات کیا ہے، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کسی صورت ماننے والا نہیں تھا، کیونکہ کسی کو سزا دینے کے لیے ثبوت ضروری ہوتا ہے اور ثبوت کیمرے سے ہی مل سکتا تھا۔ ٹیکنیشین نے مجبوراً کیمرہ کھولا، ویڈیو ڈھونڈنے لگا جو اس نے پہلے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اس دن کا ریکارڈ نکالا۔ میں ایک ایک کر کے ویڈیو کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب الٹرا ساؤنڈ روم کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسکرین پر چلنے والے مناظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت اپنے خاندان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے وہ ویڈیو اپنے پاس محفوظ کر لی اور سوچا کہ پہلے اس عورت سے جا کر اعترافی بیان لوں گا۔ اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں یہ ویڈیو اس کے شوہر اور اس کے سسر دونوں کو دکھا دوں گا، تاکہ انہیں اپنے گھر کی عورت کی حقیقت کا پتہ چل جائے اور وہ مجھ سے الجھنا چھوڑ دے۔ میں نے ویڈیو کو اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کیا اور ویڈیو میں موجود دوسری عورت کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر میں اسے پہچان نہیں سکا۔
خیر میں بشیر محمد کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے کہا کہ مجھے سچ کا پتہ چل گیا، مگر سچ بتانے سے پہلے میں آپ کی بہو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کروں گی، اپنے شوہر اور سسر کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ پہلے وہ مجھ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی اور اب اکیلے بات کرنا چاہتی تھی۔ بشیر محمد شریف آدمی تھے، وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے ویڈیو اس عورت کے سامنے رکھ دی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا اگر تم میرا گھر برباد کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، مگر تمہارے آنسوؤں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تمہارے شوہر اور سسر کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے اور اسے اپنے گھر میں پالے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو مجھے مجبوراً ان کے سامنے یہ ویڈیو رکھنی پڑے گی، پھر وہ خود ہی جان لیں گے کہ تمہارے ساتھ بیٹھی وہ دوسری عورت کون ہے۔ یہ سن کر وہ مزید رونے لگی اور بولی برا نہ مانیے گا، مگر میرا سسر اور شوہر دونوں ہی خالی جیب لوگ ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہ کوئی اثر و رسوخ ہے، نہ گھر میں کھانے کو آٹا۔ جو کچھ بھی ہے سب دکھاوے کا ہے، گاڑی بھی دکھاوے کی اور گھر بھی دکھاوے کا ہے۔ گھر کے حالات کیسے چلتے ہیں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے سختی سے پوچھا کہ اس کا تمہارے بچے کے چوری ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا تعلق ہے، میری بڑی بہن کراچی میں رہتی ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو مجھے دے دینا، میں اسے پالوں گی، بدلے میں تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گی، تم اپنی زندگی آرام سے گزارنا اور بعد میں دوسرا بچہ پیدا کر لینا۔ تمہارے شوہر کو بیوقوف بنانے کا طریقہ بھی میں تمہیں بتا دوں گی۔ تم بچہ پیدا ہونے سے چند دن پہلے یہاں آ جانا اور گھر والوں کو غلط تاریخ بتا دینا، ہاسپٹل والوں کو اپنے ساتھ ملا لینا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے دے دینا، میری بیٹی وہاں موجود ہوگی، وہ بچہ لے لے گی، اس طرح میرا اپنا خون میرے گھر میں پل جائے گا۔ باہر سے بچے لینے سے بہتر ہے کیونکہ ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے اگر اپنی بہن کو اپنا بچہ دے دیا تو کیا غلط کیا؟ وہ اسی کے گھر میں پل رہا ہے نا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں بے رحم ماں ہوں؟ مجھے اپنے بچے کی یاد نہیں آتی؟ یاد تو مجھے بھی آتی ہے، مگر صرف محبت سے پیٹ نہیں بڑھتا۔ میرے دل میں ماں کی محبت ہے، مگر میں اپنے حالات سے مجبور ہوں۔ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کو تحقیق کے بعد پتہ چل جائے کہ وہ مہینے کے 10,000 بھی نہیں کماتا تو آپ مجھے سزا دینا چاہیں دے دیں، مجھے قبول ہے۔ میرا قصور صرف غربت ہے، اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے مزید مشکل میں ڈالیں گے یا میرا ساتھ دیں گے؟ میں مانتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس میں آپ کا کیا جائے گا؟ اس کے پاس کوئی اور نہیں جو میرے خلاف کھڑا ہو سکے، اور خوش قسمتی سے آپ ان کے معاملے میں آ گئے، ورنہ کوئی ان کی بات بھی نہیں سنتا۔ اس عورت کی بات سن کر میں مجبور ہو گیا کہ اس کا ساتھ دوں، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میں جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہوں، مگر اس وقت مجھے ایک مجبور اور غریب ماں کا ساتھ دینا زیادہ درست لگا۔ میں نے بشیر محمد اور عدنان کو جیسے مطمئن کیا وہ میں ہی جانتا ہوں، مگر مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں کہ میں نے اس عورت کا ساتھ کیوں دیا۔ میں نے جو کیا مجھے ٹھیک لگا۔ اب ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔